اہل ایمان کی نیک اعمال کے لیے بہت ساری تمنائیں بھی ہوتی ہیں، خواہشیں بھی ہوتی ہیں، اور ان تمناؤں کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ دعائیں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن عجیب اتفاق ہے کہ بعض اعمال ایسے ہیں، نیک اعمال ایسے ہیں جن کے لیے انسان زندگی بھر خواہش کرتا رہتا ہے، اس کے دل میں بار بار تمنا آتی رہتی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ دعا بھی کرتا رہتا ہے کہ اے اللہ اس عمل کے بجا لانے کے، اس عمل کے کرنے کی مجھے توفیق دے دے، مجھے یہ عمل زندگی میں نصیب کر دے۔ لیکن اس کے باوجود آرزو بھی ہے، تمنا بھی ہے، دعا بھی ہے، ظاہری لحاظ سے وہ نیک عمل حاصل نہیں کر سکتا۔ ان نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل وہ ہے جو بہت ہی خوبصورت عمل ہے، اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، اور اجر کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ اجر رکھنے والا عمل ہے۔ وہ عمل جس کو ہم بیت اللہ کا حج کہتے ہیں، بیت اللہ کا حج کہتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ جو اپنے دل کے اندر دل میں تمنا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، سات دعاؤں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سب کو اس عمل کے بجا لانے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ تو کیا واقعی یہ لوگ محروم ہیں، یا یہ لوگ نقصان والے ہیں، یا یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، یا یہ لوگ قیامت کے دن ان لوگوں سے بہت پیچھے ہوں گے کہ جن کو یہ عمل بجا لانے کی توفیق مل گئی؟ ایسا ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ ایسا اس لیے نہیں ہے، ایک تو یہ کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، بلکہ حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں یہ حج کے سفر کو نہ جا سکے، اور حالات کا اختیار بندے کے پاس نہیں، اللہ کے پاس، اللہ کے پاس۔ جب حالات کا اختیار اللہ کے پاس ہے تو اللہ کبھی بھی کسی کے لیے نقصان کا فیصلہ نہیں کرتا، ارادہ نہیں کرتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اجر کے اعتبار سے عمل کی شکلوں کو مختلف کر دیا۔ کوئی خوش قسمت اور خوش نصیب ایسے ہیں کہ عمل کر کے اجر پاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی خوش قسمتی اور خوش نصیبی کا کیا عالم ہوگا کہ جو عمل تو نہیں کر پائے مگر اجر میں برابر کے شریک ہو گئے۔ عمل تو نہیں کر پائے مگر اجر میں برابر کے شریک ہو گئے۔ یہ کوئی معمولی خوش قسمتی ہے؟ یہ کوئی معمولی خوش نصیبی ہے؟ ایک مزدور وہ ہے کہ جو مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، دن بھر کام کرتا اور اس کام کے مکمل کرنے پر اس کو مزدوری ملتی ہے، یقیناً خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے، اس کو اپنی محنت مشقت کرنے کا صلہ مل گیا۔ لیکن ایک وہ ہے کہ جس نے کام تو نہیں کیا مگر اللہ کی طرف سے اکرام یہ ملا کہ نہ کرنے کے باوجود بھی اس کو گھر بیٹھے اجر مل گیا، اور قیامت کے دن دونوں برابر جا رہے ہیں، کرنے والا بھی اور نہ کرنے والا بھی۔ بہت سارے اعمال ایسے کہ جہاں پر انسان عمل کرنے سے قاصر ہوتا ہے، نہیں کر سکتا، مگر وہ محروم نہیں ہوتا۔ جہاد خواتین پہ فرض نہیں ہے، گھر میں بیٹھی ہے، ہانڈی روٹی کر رہی ہے، گھر کو سنبھال رہی ہے، مگر اسی گھر کا ایک بیٹا، ایک بچہ، ایک نوجوان سرحد کے اوپر دین کا پہرا دے رہا، وطن کی آبرو کا پہرا دے رہا۔ کبھی والدہ کے دل کے اندر یہ آرزو آئی، یہ تمنا آئی، کتنا خوش قسمت اور خوش نصیب ہے میرا بیٹا جو دین کی سربلندی کے لیے، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے سرحد کے اوپر کھڑا ہے، بارڈر کے اوپر کھڑا ہے، جس کا اجر یہ ہے کہ ایک دن یا ایک رات اللہ کی راہ میں پہرا دینا، چوکیداری کرنا، دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سب سے زیادہ بہتر ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ تو والدہ کے دل میں یہ بات آئی، کاش یہ اجر مجھے بھی مل جاتا، مجھے تو نہیں مل رہا ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاموشی کی قدرت کی زبان میں بتایا جا رہا ہے، اے میری بندی، جتنا اجر اس کو مل رہا ہے اتنا ہی اجر تجھے بھی مل رہا ہے۔ اس کو کھڑا ہو کر راتوں کو جاگ کر جو اجر مل رہا ہے، تجھے اپنے کمرے، اپنے بیڈ روم کے اندر سوتے ہوئے وہ اجر مل رہا ہے۔ اس لیے کہ دین نے تجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں دی، دین نے کہا اپنا گھر سنبھالو، تو محروم نہیں ہے، تجھے وہ اجر گھر بیٹھے مل رہا ہے، گھر بیٹھے مل رہا ہے۔ مریض انسان جب کبھی اپنی ماضی کی زندگی کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے، اور سوچنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کوئی وقت ایسا تھا میں چل کے مسجد میں جاتا تھا، میں باجماعت نماز پڑھتا تھا، میں سجدہ کرتا تھا، آج یہ حالت ہے کہ مجھے اٹھنے کی طاقت نہیں، سکت نہیں، چل نہیں سکتا، جا نہیں سکتا۔ سارے جا کے جماعت کی نماز پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، میں تو اپنے کمرے کے اندر موجود ہوں۔ اللہ جل شانہ کے کھاتے کے اندر لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ تھا جو جاتا بھی تھا، آتا بھی تھا، پڑھتا بھی تھا،
آج اگرچہ یہ اپنے کمرے کے اندر موجود ہے، لیکن اس کا اجر جمعے کی نماز کا اس کو اپنے بیڈ پہ ملے گا، بستر پر ملے گا۔ کیا اللہ کی شان! عمل نہیں کر رہا، اجر پا رہا، نعم البدل اللہ دے رہا، متبادل اللہ دے رہا۔ بالکل اسی طرح تمنا تھی، آرزو تھی، کوئی وقت تو ایسا آئے کہ میرے حالات بدل جائیں، مجھے اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے آنے اور جانے کا اسباب مہیا کر دیں، سبب بنا دیں، میں ان آنکھوں سے اللہ کے گھر کی زیارت کر لوں، اللہ کے حبیب کے روضے کی زیارت کر لوں۔ تمنا ہے، آرزو ہے، دعا بھی ہے، لیکن کام نہیں ہوا، عمل نہیں ہوا۔ فرمایا یہ بھی محروم نہیں، ایک اس اعتبار سے محروم نہیں ہے کہ اس کی تمنا بڑی مبارک ہے، آرزو بڑی مبارک ہے، یہ بڑی پیاری خواہش رکھتا، اس اعتبار سے بھی خوش قسمت ہے کہ نیت اس کی کتنی پیاری ہے، اس اعتبار سے بھی خوش قسمت ہے کہ جذبہ اس کا کتنا پاکیزہ ہے، کتنا پیارا ہے۔ ایک تو یہ پہلو اس کا اتنا برکت والا ہے، اتنا برکت والا ہے کہ اس پہلو سے زندگی میں کبھی بھی یہ مکے نہ جائے، یہ مدینے نہ جائے، یہ اپنے وطن میں بیٹھا ہوا، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا، قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھایا جائے گا کہ جہاں حجاج کرام جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، وہاں یہ کئی حج اور عمرے اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو رہا ہو، جنت میں داخل ہو رہا